ہونی تھی، صوبائی حکومت نے کرنی تھی، اور وہ زمینوں کی تقسیم اپنے قوموں میں ہونی تھی، وہ جو ابھی تک نہیں ہوئی تو وہاں پر لڑائی تو ہونی ہے۔ پھر وہ 4-5 دن ہفتہ لڑتے ہیں، پھر قومیں بیچ میں آتی ہیں، پھر جنگ بندی ہو جاتی ہے، پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہماری انفارچونیٹلی حکومت نے آج تک اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیا۔ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں کہتے ہیں یار یہ خود بخود جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا، چیزیں ہو جائیں گی۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں، میرے میڈیا کے دوست یہاں پر کھڑے ہیں، پشتون میڈیا کے ہیں، آپ کے اپنے چینلز کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، آپ ذرا ان کو فون کریں اور پوچھیں کہ ساؤتھ آف خیبر پختونخوا مرجسٹر میں لا اینڈ آرڈر کیا پوزیشن ہے۔ میرے ساتھ ابھی یہ سامنے چٹان صاحب بیٹھے ہیں، ابھی یہ 2-3 دن پہلے باجوڑ سے ان سے پوچھیں کہ آپ کے علاقے میں کیا سچویشن ہے۔ ان کے بھی الیکشن کے دنوں میں اٹیک ہوا ہے۔ آج کوہاٹ سے لے کے ڈی خان تک نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ پہلے شام کے بعد ایسی کوئی چیزیں ہوتی تھی کہ لوگ نکل آتے تھے اور ملیٹنسی کہیں جو بھی کہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو عصر کے بعد نکل آتے ہیں، مین ہائی ویز بلاک کرتے ہیں، گاڑیاں روکتے ہیں، سرکاری ملازمین کو دیکھا جاتا ہے کون ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور لے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے آپ رنسم لیتے ہیں۔ بتے لیے جا رہے لوگوں سے، پتہ ہے کہ یہ صاحب حیثیت بند ہے، ان کو فون جاتے ہیں، ان کو پرچی جاتی ہے، چٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بتے لیے جاتے ہیں۔ نو گو ایریا۔ اور اس پہ بڑے افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج تک ہماری صوبائی اسمبلی میں یا صوبائی کابینہ میں اس پوائنٹ کے جو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے پارٹی کے اندر اسلام آباد میں بات کی، اور میں مشکور ہوں بلاول صاحب کا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا، کہ انہوں نے کم از کم آواز اٹھائی کہ ہمارا جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے خیبر پختونخوا کی سچویشن کے اوپر۔ آج آپ یہ تو میں نے ساؤتھ کی بات کی ہے، آپ نارتھ کی طرف چلے جائیں، کل ساؤتھ میں کیا ہوا ہے؟ 11 ایمبیسڈرز اپنے فیملی کے ساتھ ٹور اسپاٹ پہ جا رہے تھے، سوات جا رہے تھے، ملم جبہ جا رہے تھے، اور ان کے اوپر راستے میں اٹیک ہوا ہے۔ 20 نے جانا تھا، 11 گئے ہیں۔ سولر سسٹم چائنا خو وګوره دوی به خپله به انرژي خلې چلېږي. فوندي صاحب موږ به درځو زموږ یو بل تنظیم دی نو ډېره لویه بسترې فرانسې په دلته راغلو هم لګېدلی نو را روان دا نه وایي چې لیکل شوي دا د دې نسیم ملکیت نومېږي د هغه چیرمین یم د دې پاکستان پېښور کې مې ډېر وخت تېر کړی را روانې بسترې ته به باید تاسو زموږ سفارت حاضر کړي او اټمپ کې چې کېږي وکانسي خصوصي Che Ale? Mai trovo fuori una pietra tutta la luce. Sì. Ah. یہ تو میں آپ کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے متعلق بتا رہا تھا کہ اس وقت جو کل افسوسناک واقعہ پیش آیا ایمبیسڈرس کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں کہ چلو ایمبیسڈرس تو سیف تھے، لیکن جس پولیس کے نوجوان نے قربانی دی، شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، لیکن جب وہ سفارتکار کل واپس آئے اور انہوں نے اپنی ایک رپورٹ، اپنے جو ڈیلی رپورٹ لکھتے ہیں، ڈائری لکھتے ہیں اپنے ملکوں میں، تو انہوں نے کیا میسج کیا ہوگا؟ اور تمام سفارتوں، کیونکہ وہاں پہ ڈین بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے پوری دنیا میں کیا میسج کیا ہوگا پاکستان اور خیبر پختونخوا کو، جہاں پر ہم ایک پکچر پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں
ہم ایک وہاں پر ایک اپنے کلچر کے ذریعے، وومن امپاورمنٹ کے ذریعے، یوتھ کے ذریعے، اسپورٹس کے ذریعے ہم یہ سافٹ امیج بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر سافٹ امیج ہو. ہم اپنے شاعری کے ذریعے کہیں، قلم کے ذریعے کہیں، ان کے ذریعے ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم تو یہ ہے کہ دوبارہ اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو پاکستان میں وہ بھی سیاست کی نظر ہوگا. 2013 میں ہم نے اسی حکومت کو ایک پرامن صوبہ حوالے کیا تھا. ہم نے 2008 سے 13 تک جب ہم پارلیمنٹ میں تھے، میرے بڑے یہاں پہ بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم نے 18th امینڈمنٹ کی تھی، ہم نے پروونشل اٹانومی دی تھی، ہم نے ایک آپریشن کیے تھے ایک صوبے میں امن کے لیے، اور خیبر پختونخوا جس کے صافی برادری نے، سیاستدانوں نے، سول سوسائٹی نے، فوجیوں نے، پولیس کے نوجوانوں نے، بلکہ سب سے بڑھ کر جو ہے ہمارے پشاور کے APS کے بچوں نے بھی امن کے لیے قربانی دی. اور آج ہم دوبارہ بدامنی کی طرف چلے گئے. تو اس کا سدباب آپ کو اور ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں اس کے اوپر جو ہے ہمیں مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے. آج اگر ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں تو ہمیں اسلام آباد کے عواموں میں اس کی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے صوبے کے حالات کیوں خراب ہیں. آج وہاں پر جس قسم کی سچویشن ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ میں اس کو کسی میڈیا میں دیکھتا ہوں، نہ کسی اخبار کے آرٹیکل میں دیکھتا ہوں. اگر میں تھوڑا بہت دیکھتا ہوں تو کسی سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے یا میرے علاقے کے حالات خراب ہیں. ورنہ ہر جگہ اس چیز کی جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہے. بلیک آؤٹ کرنے سے، آنکھیں بند کرنے سے امن نہیں آئے گا. جب تک ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے امن کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا نخواستہ صوبہ اس پوزیشن میں آ جائے جو کہ ماضی میں تھا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. میں زیادہ آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میڈیا کے دوستوں کے ساتھ اکثر جو ہے وقتاً جو ہے وہ بات چیت چلتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس امید کے ساتھ کہ ہماری جو نئی تنظیم ہے، ان کو میں دعوت بھی دوں کہ پشاور ہیں، آپ کو ٹکے کڑھائی وغیرہ بھی ہم کھلائیں، آپ کے ساتھ ملاقات بھی کریں، گپ شپ بھی لگائیں، اور اپنے صوبے کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کریں. آپ کو دعوت ہے، جب بھی آپ آنا چاہتے ہیں میرے پاس آئیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. شکریہ بڑی مہربانی.